ماہانہ 200 یونٹ تک کے صارفین کا ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ سے سمری کی منظوری لینے کی ہدایت کر دی۔ حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا۔ بجلی صارفین سے اوور بلنگ۔ حکومت نے پروریٹا سسٹم ختم کرنے کی تیاری کر لی۔ بلنگ پرانے طریقہ کار سے کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے پروریٹا سسٹم خفیہ طور پر مارچ سے نافذ کر رکھا تھا۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے اوور بلنگ کی گئی۔ وفاقی حکومت نے وزیر توانائی کو پروریٹا سسٹم ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب حکومت کا بجلی صارفین کے لیے بڑا تحفہ۔ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ روشن گھرانہ پروگرام کی باضابطہ منظوری آج کابینہ اجلاس میں دی جائے گی۔ 50 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت اور 10% صارفے کا۔ سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ 27,000 ٹیوبویلز جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں، اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیے جائیں گے۔ کسان سولر پہ ٹیوبویل چلائے گا، اپنی زمین کو وہ پانی دے گا، زرخیز کرے گا۔ IMF کے پاس جانا مجبوری تھی، مشکل فیصلے نہ کیے تو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں کسان پیکج کی تقریب سے خطاب۔ وفاق اور بلوچستان حکومت کے کسان پیکج پر دستخط۔ 3 ماہ میں تمام زرعی ٹیوب ویلوں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ سالانہ 90 ارب کی سبسڈی کا بوجھ ختم ہوگا۔ شہباز شریف کہتے ہیں 55 ارب کے منصوبے سے ٹیوب ویلز کو سستی بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم کا دورہ کوئٹہ، گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ اور ارکان اسمبلی کی ملاقات ہے۔ رو ملز نے پنجاب میں آٹے کی نئی قیمت مقرر کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایشن 11 جولائی سے رو ملز بند کرنے کا اعلان پر قائم۔ دوسری جانب پنجاب میں آٹا اور گندم کی سرکاری قیمتوں کے تعین میں سنگین غلطیوں کا انکشاف۔ محکمہ خوراک نے یکساں گندم قیمت پر آٹے کے مختلف نرخ مقرر کر دیے۔ پنجاب بھر میں رو ملز کا متنازع سرکاری قیمتوں پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر خوراک سے ملاقات میں غلطیوں کے شواہد پیش کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت کے 45 سال بعد انصاف مل گیا۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر تفصیلی رائے جاری کر دی۔ کہا جب بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا اس وقت ملک اور عدالتیں مارشل لاء کی قیدی تھیں۔ پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق پر سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے۔ FIA نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے کی تفصیلات۔ کہا پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو FIA کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے۔ بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شقوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا۔ شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد موجود نہیں تھے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا احتساب کے نام پر جاری مہم کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ہو چکا، جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون خاموش ہے، تاثر ہے حکومت مہم کے پیچھے ہے۔ جسٹس میاں گل حسن بولے حکومت کی خاموشی بتاتی ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ مزید سماعت گرمیوں کی چھٹیوں تک ملتوی۔ مجھے پتہ ہے میں ارشد کو واپس نہیں لا سکتی، لیکن یہ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جا سکے کہ آپ اس طریقے سے صحافیوں کو قتل نہیں کر سکتے، انہیں ہراساں نہیں کر سکتے، کسی کا گھر برباد نہیں کر سکتے۔
کینیا کی ایک ہائی کورٹ نے ارشد شریف کے قتل کو ماورائے آئین قرار دے دیا۔ عدالت کا ارشد شریف کی فیملی کو 2 کروڑ 34 لاکھ روپے دینے کا بھی حکم۔ قتل میں ملوث کینین پولیس کے 2 اہلکاروں پر مقدمہ نہ چلانے پر تنقید۔ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق ویڈیو پیغام میں کہا، ارشد شریف کا مقدمہ جیت گیا۔ معلوم ہے ارشد شریف کو واپس نہیں لا سکتے۔ کینیا میں شوہر کو انصاف دلا دیا، پاکستان میں دلانا باقی ہے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں؟ کیس کی سماعت حتمی مرحلے میں داخل۔ سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل اور کنول شوزب کے وکلاء دلائل مکمل کر چکے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اٹارنی جنرل بھی اپنے دلائل دے چکے۔ سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی جواب الجواب میں دلائل دیں گے۔ الیکشن ترمیمی بل 2024 ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 میں ترامیم کی گئیں۔ ترمیم کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کی تعیناتی پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی۔ صدر مملکت نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی سے 28 جون اور سینٹ سے 8 جولائی کو پاس ہوا تھا۔ امریکہ کی پاکستان میں پرتشدد مظاہروں، لوٹ مار اور آگ لگانے کے واقعات کی مخالفت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے 9 مئی واقعات کے سوال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، حکومت کو ایسے واقعات سے رول آف لا کے مطابق نمٹنا چاہیے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرے سے نمٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ لاہور میں تشدد کا انوکھا مقدمہ درج۔ لڑکیوں نے نوجوان پر تشدد کر کے اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کرا دیا۔ گارڈن ٹاؤن کے پیٹرول پمپ پر واقع ٹک شاپ میں لڑکیوں کا ملازم پر تشدد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ لڑکیاں ملازم پر تشدد کرتی رہیں، شہریوں کے منع کرنے پر انہیں بھی گالیاں دیں۔ پولیس نے لڑکیوں کی درخواست پر دونوں ملازموں کو حراست میں لے لیا۔ ڈی آئی جی لاہور کا کہنا ہے، فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد لڑکوں کو رہا کر دیا گیا۔ متاثرہ لڑکوں کی درخواست موصول ہونے پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی میں نجی کمپنی کا سی ای او قتل۔ شاہراہ فیصل پر کاوش کراؤن پلازا کے اندر آفس میں جھگڑا ہوا۔ پولیس کے مطابق کمپنی کا سابق ملازم نے سی ای او نوید خان پر تیز دھار آلے سے وار کیے۔ قتل کا واقعہ لین دین کے تنازع پر پیش آیا۔ ملزم کی تنخواہ باقی تھی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش شروع کر دی گئی۔ لاش شناخت ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ چلڈرن ہسپتال میں بچے کی مبینہ تبدیلی کا معمہ حل ہو گیا۔ مدعی نے پولیس اور عدالت کے سامنے نامولود کو اپنی اولاد تسلیم کر لیا۔ مدعی عرفان کا بیان حلفی اور پولیس تفتیش عدالت میں جمع۔ لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ تصدیق گجرانوالہ کے ہسپتال سے بھی کرائی گئی جہاں پیدائش ہوئی تھی۔ نامولود کی جنس پر والدین کو غلط فہمی ہوئی۔ رشتہ داروں کو بیٹے کی خبر دی تھی۔ انتقال پر بچی تبدیل کی کہانی بنا لی۔ نامولود کو 1 جولائی کو چلڈرن ہسپتال لاہور لایا گیا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ مزید حقائق کا تعین کر دے گا۔ سابق کرکٹرز کا چیئرمین پی سی بی کو ڈومیسٹک سٹرکچر بہتر بنانے کا مشورہ۔ کپتان کی بار بار تبدیلی ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دے دی گئی۔ اجلاس میں بعض شرکاء نے چیئرمین پی سی بی سے سخت سوالات بھی کیے۔ ملاقات میں شفیق پاپا، یاسر حمید، سلیم الطاف، ہارون رشید، یاسر شاہ کی شرکت۔ سکندر بخت، وجاہت واسطی، اظہر خان، سلمان بٹ، اعجاز احمد، سرفراز احمد شریک، باسط علی، انتخاب عالم، عاصم کمال اور محمد سمیع بھی شریک ہوئے۔ کرکٹ کی بہتری کیسے ممکن؟ کھلاڑیوں کی چیئرمین پی سی بی سے ملاقات۔ سلمان بٹ کی 5 فرسٹ کلاس میچز کھیلنے والے کھلاڑیوں کو لیگ کا این او سی دینے کی تجویز۔ اظہر خان نے لاہور میں ویران سٹیڈیمز میں کرکٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سکندر بخت بولے، جو فرسٹ کلاس نہیں کھیلتا اس کو ٹیم میں شامل نہ کیا جائے۔ فاسٹ بالر عبدالرؤف کی غیر ملکی کوچز رکھنے پر تنقید۔ محسن نقوی کا معاملہ 1 ماہ میں حل کرنے کا وعدہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ دورے پر لاہور میں موجود۔ صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ گورنر نے صدر کو پنجاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔
صدر نے گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کو فون، صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور ایران مشترکہ تاریخ، عقیدے، ثقافت اور روایات کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ تجارت، توانائی اور علاقائی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا جائزہ، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیش کیے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، محرم الحرام کی حساسیت کا بخوبی اندازہ ہے، صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے کہا، سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے، سپر ہائی وے، بحریہ ٹاؤن، گلشن مومار، احسن آباد اور دیگر علاقوں میں بوندا باندی۔ حیدرآباد، ٹنڈو الہیار، جامشورو، سیون شریف، ہب، کنڈری اور دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی، گرمی اور حوس میں قدرے کبھی۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسے، ملک کے بیشتر علاقوں میں 10 سے 15 جولائی تک بارشوں کے نئے سلسلے کا امکان، PDMA کی طرف سے الرٹ جاری۔